नाज़रीन, अब आप लोग मुझे बताएं कि इसे मैं सिंध पुलिस का हलालीपन कहूं, बहरूपियापन कहूं, या कि सबसे बढ़कर हरामीपन कहूं। कि एक तरफ तो खुद सदर मुमलिकत के मालशी के कहने पर, दूसरी जानिब जो है सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के पर्सनल ड्राइवर के कहने पर एसएचओस की पोस्टिंग की जा रही है। तो कहीं पर जो है खुद रोकड़ा लक्ष्मी की वजह से जो है वो पुलिस अफसरों को एसएचओ तैनात किया जा रहा है। उसके बावजूद पुलिस के ये बड़े अफसरान जो है वो मेरिट का, सलाहियत का, अहलियत पर जो है वो पोस्टिंग करने का डंडोरा पीटने से उनकी ज़बानें नहीं थक पाती। क्या मामला है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और ये क्या है कि एक मली डिस्ट्रिक्ट का एक एसएचओ साहिब औलाद क्या बना, ऐसा लगा कि उन्होंने कश्मीर फतह कर लिया, कच्चे के डाकुओं का खात्मा कर दिया कि उनके रफ़का उन पर जो है वो नोटों की बरसात कर रहे हैं। और हम बात ये भी करेंगे कि आखिर क्या कसूर था इश्तियाक गौरी जैसे एक प्रोफेशनल क्राइम फाइटर डीएसपी का, जिन्हें जो है सुरजानी टाउन सब डिवीज़न से निकाल कर उन्हें सीपीओ में क्लोज कर दिया, और उनके मुकाबले में बहुत ही नातजुर्बाकार दो डीएसपीस की बहुत ही अहम तरीन पोस्टिंगें कर दी गई है। इस पर भी बात करेंगे। और जाते जाते हम ये भी बताएंगे कि क्या वजह है कि एसएमसी कोर्स जो है, सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर जो एसएसपीस जाते हैं उनके साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एसएसपीस को तो कड़वा घूंट पी कर या कड़वा घूंट पिलाकर जो है उनसे चार्ज छुड़वाया जाता है, रोते हुए हंसते हुए, जिस तरह सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के साथ हुआ कि अपने इक़्तिदार अपने हाथों उन्हें छोड़ना पड़ा एक कोर्स की खातिर। जबकि उनके मुकाबले में सीटीडी के अफसरान जो है वो कोर्स भी करते हैं और चार्ज को भी इंजॉय करते हैं, हफ्ता भी लेते हैं, और 40-40 जो है वो पुलिस वालों के गार्ड को भी अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। ये सलूक आखिर क्यों? सीटीडी का आईजी कोई और है, डिस्ट्रिक्ट का आईजी कोई और है, क्या मामला है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। फिल्मी गाना है ना कि देख रहा हूं खेल ये क्या है, दुख और सुख का मेल ये क्या है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। यही है कि सदर मुमलिकत के मालशी और ख़ुद सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह के जो पर्सनल ड्राइवर है, उनके कहने पर एसएचओस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती चली आ रही है। साबिका आईजी को ये एक एजाज़ हासिल था। ये मैं उनके पीठ पीछे इस वक्त बात कर रहा हूँ कि वो अकड़ जाया करते थे। नंदलाल की उन्होंने पोस्टिंग नहीं होने दी, लड़ गए थे सीएम से कि मैं इनकी पोस्टिंग नहीं होने दूंगा। इसी तरीके से किसी और की पोस्टिंग पर भी वो अड़ गए थे, लेकिन अब के बार तो जो है वो कोई उनके रास्ते में दीवार न बन सका, न एडिशनल आईजी न आईजी सिंध, और उनकी पोस्टिंग जो है वो इंतहाई आराम के साथ, इंतहाई सहूलतकारी के साथ कर दी गई। नंदलाल को एसएचओ माड़ीपुर तैनात कर दिया गया है और परवेज सोलंकी को हस्ब आदत डाक थाने में, मेरा ख्याल है इनकी तीसरी, चौथी या पांचवी पोस्टिंग है। 10 साल से जो है वो डाक थाने के ये एसएचओ केसेस से जो है वो काम करते चले आ रहे हैं। पता नहीं इस थाने में जो है आखिर कितनी इसकी इनकम है, कितनी आमदनी है, करोड़ों की इनकम है कि ये इस थाने का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। परवेज सोलंकी की बार बार जो है वो इस थाने में पोस्टिंग हो रही है, क्योंकि जिसका बाप जिंदा हो कहते हैं उसको हलाली कौन कह सकता है। अब इस तरीके से जुल्फ़िकार बंगवार को जो है वो एसएचओ सईदाबाद लगा दिया गया है और वहाँ से मिट्टल की जो है वो छुट्टी कर दी गई है। ये तो सूरत हाल है ख़ुद बाअसर तरीन मुज़ोर बेलगाम पुलिस अफसरों की, जो कि एसएचओ बनने में कामयाब हो जाते हैं। कोई मेरिट, कोई सलाहियत, कोई अहलियत की दीवार जो है वो उनके आगे नहीं कायम खड़ी की जा सकती है। वो हर दरिया को जो है वो, चाहे वो आग का हो या कोई दूसरा दरिया हो, वो उसे अबूर करने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं। अब
دوسری بات میں نے کی تھی کہ صاحب اولاد بن گئے ہیں شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او، تو ان پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پر نوٹوں کی برسات اس وقت ہو رہی ہے. اس کو کون روکے گا؟ کون کارروائی کرنے کی جرت اور ہمت کرے گا؟ کیونکہ وہ بھی کوئی معمولی ایس ایچ او نہیں ہے. ایک سابقہ ایس ایچ او آئی جی سے ان کا گہرا تعلق بتایا جاتا ہے، جو 5 سال تک سندھ پولیس کے آئی جی رہنے کا انہیں اعزاز حاصل رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں خود اشتیاق غوری کو جو ہے سرجانی ٹاؤن تھانے سے سی پی او کلوز کر دیا گیا ہے. بہت ہی کرائم فائٹر ہیں، بہت ہی اچھے ڈی ایس پی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے عرفان بہادر کے بہت ہی کلوز ہیں، ان کے گروپ میں شامل ہے. شاید عرفان بہادر کی سزا جو ہے وہ اشتیاق غوری کو دی گئی ہے اس تبدیلی کی شکل میں. ان کی جگہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ شاکر علی کو جو ہے وہ سینٹرل کمپلینٹ سے جو ہے وہ سرجانی کا ڈی ایس پی تعینات کر وہاں سے ان کو منگو پیر لگا دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ جو ہے ایک کسی اور ڈی ایس پی کو جو ہے وہاں کا مشتاق شاہ کو جو ہے سرجانی ٹاؤن تھانے کا سرجانی کا ڈی ایس پی تعینات کر دی گئی. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب ہم بات کرتے ہیں سینئر مینجمنٹ کورس. اس پر جو ہے وہ جب بھی کوئی ایس ایس پی چارج چھوڑے گا، جائے گا، کورس جوائن کرے گا، تو یہ وہاں کا قانون ہے کہ اس کو چارج چھوڑنا پڑے گا. یہ کل وقتی کورس ہے، جز وقتی کورس نہیں ہے، جس کے لیے چارج چھوڑنا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ کورس مکمل نہیں ہوتا، مکمل نہیں تصور کیا جاتا. یہی قانون ہے، یہی قاعدہ ہے. لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز پر تو ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی سی ٹی ڈی میں ہے، اسپیشل برانچ میں ہے، کوئی سائٹ پوسٹنگ پر ہے، تو اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ سوتیلا سلوک اور یہ امتیازی سلوک کیوں ہے؟ اب جو ہے سینٹرل ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی جو ہے شفیق ذیشان صدیقی نے تو کڑوا گھونٹ پی لیا، دل پر جبر کر کے اپنا اقتدار چھوڑ کر جو ہے یہ 3 مہینے کا کورس جوائن کر لیا، جو انہیں بہت ہی مہنگا پڑ رہا ہے. 3 مہینے کا کورس انہیں تقریباً اطلاع کے مطابق کوئی 50 سے 80 کروڑ میں پڑے گا. یہ ایک 3 مہینے کا کورس وہ کورس کرنے جا رہے ہیں، بلکہ میرے خیال ہے 1 ارب میں پڑے گا، اطلاع تو یہ ہے. لیکن وہ کڑوا گھونٹ پی کے کورس کرنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد انہیں پوسٹنگ ملتی کہ نہیں ملتی. یہ قسمت کے کھیل ہیں. اب ان کے مقابلے میں جو ہے سی ٹی ڈی سے جو ہے جو بھی ایس ایس پی جاتے ہیں کورس کے لیے، وہ چارج نہیں چھوڑتے بلکہ چارج کو بھی انجوائے کرتے ہیں. اس وقت ملک سنگھار جو ہے وہ کورس کر رہے ہیں، لیکن سی ٹی ڈی کا چارج انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس 40 پولیس والے ہیں جو کہ اسکاٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں، ساتھ میں آتے جاتے ہیں. بالکل ان کو ایک منسٹر کا پروٹوکول انہیں حاصل ہے. چارج بھی انجوائے کر رہے ہیں، جو وہاں سے وظیفہ آتا ہے وہ بھی لے رہے ہیں. یہی حال جو ہے دوسرے جو ایس ایس پی ہے عادل میمن، وہ بھی 1-2 دن میں کورس جوائن کر رہے ہیں. خیال یہ ہے کہ وہ بھی چارج نہیں چھوڑیں گے، اور وہ چارج کو بھی انجوائے کریں گے، کورس بھی کریں گے. تو آخر یہ امتیازی سلوک کیوں ہے؟ کیا ان کا آئی جی کوئی اور ہے؟ کیا وہ کسی اور کو جواب دہ ہیں؟ اس پر جو ہے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کو جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، اس سے فورس میں بددلی پھیلتی ہے. اب ظاہر ہے شفیق ذیشان صدیقی جو ہے انہوں نے چارج چھوڑ دیا. سینٹرل کا ایس ایس پی کون بنے گا؟ 3 تگڑے امیدوار اس وقت میدان میں کود پڑے ہیں. کاشف عباسی، غلام مرتضیٰ تبسم جو پہلے رہ چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے خود ڈاکٹر عمران نیازی. یہ 3 ہیں، تینوں میں سے کسی ایک کا ہو جائے گا. اگر سیاسی بلیک میلنگ چلی تو پھر اس مقابلے میں تو پھر کاشف عباسی کا فائنل ہو جائے گا. اگر ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ایس ایس پی کا ٹرانسفر نہیں ہوتا، مریر کے ایس ایس پی کا ٹرانسفر نہیں ہوتا، کورنگی کا ایس ایس پی نہیں جاتا، اور سب سے بڑھ کر ڈی آئی جی ایسٹ کا ٹرانسفر نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ہر حال میں جو ہے کاشف عباسی کو ہی آپ سینٹرل ڈسٹرکٹ کا نیا ایس ایس پی سمجھے. ویسے بھی ان کا گھر جو ہے وہ آفس سے اتنا دور نہیں ہے، فیلکن میں رہتے ہیں، 10 منٹ کی ڈرائیو ہے، آرام سے پہنچ سکتے ہیں. اچھے طریقے سے اس دفتر کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر کاشف عباسی جو ہے وہ ایس ایس پی سینٹرل بن جاتے ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں 2 تگڑے امیدوار اور بھی ہیں. غلام مرتضیٰ تبسم پہلے بھی سینٹرل کے ایس ایس پی رہ چکے ہیں، لیکن ان کے بھی سفارش اس زمانے میں جو ہے اے جی مجید نے کی تھی، اور اب اے جی مجید ہی ان کے سب سے بڑے ناقد ہیں، سب سے بڑے مخالف ہیں. لہٰذا انہیں اس آگ کے دریا کو عبور کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا پوسٹنگ لینے کے لیے.
اسی طریقے سے ڈاکٹر عمران نیازی جو ہے وہ ان کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، وہ خود ان کے پش پر جو ہے فریال تالپور صاحبہ کھڑی ہیں اور وہ ہو سکتا ہے کہ یہ مارکا سر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ اس وقت ٹسل چل رہی ہے، تینوں میں کوئی نہ کوئی اس میں سے جو ہے وہ ایس ایس پی سینٹرل بننے میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن یہ تھا ہمارا اس وقت کا پروگرام. کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارے ان پروگراموں کا مقصد کسی کی بھی دل آزاری نہیں ہے. پروگرام تو میں کرنا چاہ رہا تھا گل پلازا کی پراسرار آگ پر. کچھ معلومات ملی ہے، دیر آئے درست آئے کہ مصداق. کل اس پر کوئی زوردار قسم کا پروگرام کروں کہ یہ آخر معاملہ کس طرف اب بڑھ رہا ہے، کون اس سہانے کے نتیجے میں قربانی کا بکرا بننے جا رہا ہے. ناظرین، یہ تھا پروگرام. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.